مشکل آئے گی. مجھے بتاؤ نا, دنیا میں کون ہے جو آج کھڑا ہو کے کہہ دے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں اور یہ زندگی کا حصہ ہے. اور اس پر صبر کیجئے, اللہ کی رضا پر راضی رہیے, اپنے آپ کو رکھیے, کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں نعمتیں زیادہ دی ہیں. کبھی کبھی مشکل آتی ہے, بس اس مشکل کے وقت کو نکال دو. علماء برسوں سے ہمیں کربلا کا واقعہ سنا رہے ہیں. آج میں بھی آپ کو چاہوں تو پورا واقعہ کربلا سناؤں, جس کے لیے 2-3 گھنٹے کم از کم ملنے چاہیے, مگر ہم سب نے یہ واقعہ شاید کئی بار سنا ہے. کربلا کے اس واقعے سے میں نے اور آپ نے پیغام کیا لیا ہے, سیکھا کیا, تبدیلی کیا آئی؟ پہلا سبق لیجئے. امتحان کا معلوم تھا مگر تیاری تھی امتحان میں پیش ہونے کی. پیچھے نہ ہٹے, شکوے نہ کیے, شکایات نہ کی, کمپلین نہ کی, بلکہ کربلا کے میدان میں آنکھوں کے سامنے لاشیں گرتے رہے. کسی ایک اہل بیت کے فرد نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہا کہ مولا ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں, ہم تو آل رسول ہیں, اے اللہ نبی پاک تو ہمیں یہ کہا کرتے اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. انہوں نے نہ کہا. اور آج ہم پر تھوڑی سی مشکل آ جائے, تھوڑی سی پریشانی, تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن, تھوڑا سا جاب میں پرابلم, تھوڑا ڈاکیومنٹس کا مسئلہ, تھوڑا فیملی ایشو ہے, تھوڑی طبیعت خراب, کیا کرتے ہیں؟ صبر یا شکوہ, کمپلین. کبھی کبھی تو ہم کسی سے بات کریں نا, بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے, بعد میں احساس ہوتا ہے نہیں پوچھتے تو اچھا تھا یار. اتنی لمبی لائن ہوتی ہے شکووں کی. ارے جناب کیا بتائیں, طبیعت بھی خراب ہے, کاروبار بھی ڈاؤن ہے, گھر میں بھی بڑے مسائل ہیں, پریشان ہی پریشان ہوں. بندہ کہ یار اللہ نے اس کو کوئی نعمت نہیں دی, کوئی زبان پر شکر نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے. پہلا میسج تو کربلا کا یہ لے کے جاؤ نا کہ زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. مشکل آئے گی. مجھے بتاؤ نا, دنیا میں کون ہے جو آج کھڑا ہو کے کہہ دے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں اور یہ زندگی کا حصہ ہے. اور اس پر صبر کیجئے, اللہ کی رضا پر راضی رہیے, اپنے آپ کو رکھیے, کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں نعمتیں زیادہ دی ہیں. کبھی کبھی مشکل آتی ہے, بس اس مشکل کے وقت کو نکال دو. انشاءاللہ تکلیف کے بعد ہمیشہ راحت ہے. شکوہ کرنے والوں کے لیے ایک بڑا زبردست میسج ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا, کہتا ہے یار حضور مجھے تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں نا اس کو گاڑی بھی مل گئی, بنگلہ بھی مل گیا, پاسپورٹ بھی بن گیا, اس کا کاروبار بھی چمک گیا, میں تو پیچھے ہی رہ گیا. سنو, بزرگ کے پاس ایک شخص گیا, کہا حضور مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے. آپ نے کہا اچھا کچھ نہیں دیا اللہ نے؟ کہا نہیں کچھ نہیں دیا. کہا اچھا ایسا کرو ایک ہاتھ دے دو, 10 لاکھ روپے لے لو. کہتا ہاتھ دے دوں گا تو پھر تو بغیر ہاتھ کے ہو جاؤں گا, زندگی کیسے گزاروں گا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو ایک آنکھ دے دو, 10 لاکھ لے لو. کہتا حضور اندھا ہو کے کیسے رہوں گا؟ اچھا ایک کان دے دو, 10 لاکھ لے لو. کہتا بہرا ہو جاؤں گا حضرت, چہرہ ہی بگڑ جائے گا. اچھا ایک پیر دے دو, 10 لاکھ لے لو. وہ گنواتے گئے, وہ منع کرتا گیا. آخر بزرگ کہتے ہیں کمال کے شخصوں لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی لے کے کہتے ہو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے. سوچئے نا, ہاتھ پیر آنکھیں زبان سب سلامت, پھر کہتے ہیں کچھ نہیں ہے. پوچھو نا اندھے سے, کیسے وہ بلائنڈ زندگی گزارتا ہے جس کے ہاتھ نہیں, پیر نہیں, زبان نہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑ سے اچھا بنایا. تھوڑی سی تکلیف پر کمپلین. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. یہ مذہبی لوگوں کے لیے بھی میسج ہے. دین کا کام کرنے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا سا کوئی ناراض ہو جائے کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا, میں نہیں مسجد کی خدمت کروں گا, بھائی کمیٹی کے لوگ بڑا مشکل کرتے ہیں, میں درس نہیں دوں گا, میں قافلے میں نہیں جاؤں گا, میں فلاں کام نہیں کروں گا. یار لوگ ساتھ نہیں دیتے. تھوڑی سی مشکل نیکی چھوڑ دی. ارے امام حسین نے تو جان قربان کر دی دین کے لیے, اور ہم تھوڑی سی مشکل کے لیے نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں, جاب چھوڑتے ہیں اس مشکل کے لیے. ادھر تو یورو مل رہے ہوتے ہیں نا, دین کے کام سے لوگ فوراً بھاگ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. کام میں مشکل آئے گی, جو بھی دین کا کام کرے گا اس کے لیے رکاوٹیں آتی ہیں. کربلا والوں کو یاد کرتے ہوئے لگے رہیں, انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اب امام حسین گئے کیوں کوفہ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. آپ تو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے,
مدینہ منورہ میں آپ کی لائف گزری اور بڑی شاہانہ سے مراد یہ کہ آپ لوگوں کی آنکھوں کا تارا، دلوں کا چین تھے، روضہ رسول سامنے اور نواسہ رسول مدینے میں، تو ہر شخص آپ کی تعظیم اور عزت کرتا تھا۔ مگر ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد یزید پلید نے اب تخت پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنا پیغام جاری کیا کہ میری بیعت کی جائے، میری اطاعت کی جائے۔ شام کے لوگوں نے تو اطاعت کر لی، کافی لوگوں نے، مگر کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے کہ حضور ہم اس شریر کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، آپ کرم فرمائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مدینہ شریف میں بھی کئی صحابہ کرام موجود تھے، ان کو بھی پیغام بھیجا گیا کہ آپ بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ امام حسین اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے نا تو مہینے کے لاکھوں لاکھ روپے آپ کو وظیفہ دیا جاتا، آپ کو زبردست عزت دی جاتی، آپ کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا، بڑی بڑی آفرز کی گئی، سارے صحابہ کو بھی کی گئی اور امام حسین کو خاص کی گئی۔ یزید بھی جانتا تھا کہ اگر امام حسین نے بیعت کر لی پھر تو ساری دنیا کر لے گی نا، نبی کے نواسے ہیں۔ لیکن امام حسین جانتے تھے کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے جتنے بھی غلط کام کرنے اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، انڈوز ہو جائے گا کہ امام حسین نے اس کی بیعت کر لی، پھر ٹھیک ہے سارا کچھ۔ امام حسین نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، خود بھی بیعت نہیں کی، اور جو کوفہ سے کنٹینیو لیٹر آ رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے تھے۔ انہوں نے کہا حضور آپ آئیے، ہم آپ کا بھرپور استقبال کریں گے، عزت کے ساتھ آپ کو بٹھائیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، بڑے رنج میں نبی پاک کے روضے پر پورے قافلے نے حاضری دی، آنسو بہائے، نبی پاک سے گویا الوداع مانگی، اور وہاں سے مکے آ گئے۔ مکے شریف پہنچے تو بڑے بڑے صحابہ کرام امام حسین کے پاس آئے کہ حضور آپ نہ جائیں۔ اچھا یہ بھی صحابہ کو پتا تھا کہ امام حسین نے شہید ہونا ہے، تو اب یہ بھی خوف تھا صحابہ کے دل میں کہیں وہی واقعہ نہ ہو کہ امام حسین جائیں اور وہاں جا کے شہید نہ ہو جائے۔ بڑی کوشش کی، امام حسین نے کہا چلو پھر اس کی بیچ کی راہ یہ نکالتے ہیں کہ پہلے کوئی نمائندہ بھیج دیتے ہیں جو وہاں کے حالات تو بتائے کہ جو لیٹر لکھا ہے ویسے ہی حالات ہیں کہ نہیں۔ اب جب یہ مشورہ ہوا تو پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا جائے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر کوفہ پہنچے، ادھر زبردست استقبال ہوا، 10-12 ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھوں ہاتھ بیعت کر لی، امام حسین کی بیعت پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ان کی نائبی کے طور پہ۔ جب انہوں نے حالات دیکھے کہ سب لوگ اتنی محبت کر رہے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین کو کہ حضور تشریف لے آئیے، یہاں تو ٹھنڈی سڑک ہے، سب چیزیں بہتر ہیں، ایوری بڈی ویلکمنگ اس، یہاں بڑا پیار مل رہا ہے۔ یہ خط امام حسین کو ملا، اور اب یہاں جیسے ہی پتا چلا، یزید کو پتا چلا کہ یہاں تو معاملہ الٹ ہو رہا ہے، تو اس نے ابن زیاد کو گورنر بنا دیا اور فوری طور پہ آرڈر جاری کیا کہ نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہیں ان کو معزول کیا جائے، کیونکہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کو سپورٹ کر رہے تھے، ساتھ دے رہے تھے۔ فوری طور پہ ابن زیاد پہنچا، حضرت نعمان بن بشیر کو اس نے سائڈ پہ کیا، اور اب اس نے ایسی خطرناک پلاننگ کی کہ جو ہزاروں لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے تھے ان کے سرداروں کو گرفتار کر لیا، اور سب کو کہا کہ اپنی قوم کو کہو کہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دے ورنہ تمہیں بھی مار دوں گا، تمہاری جائیدادیں بھی ضبط ہو جائیں گی۔ مال کا لالچ، خوف، ڈر، ان سرداروں نے اپنی قوم کو بھی ڈرانا شروع کیا کہ ایسا نہ کرو ورنہ ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے غمزدہ حالت میں کوفہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کی، ہزاروں لوگ تھے ساتھ، کم ہوتے 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 500 رہ گئے، 500 لوگوں کی نماز ہوئی، اور جب حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے پیچھے دیکھا تو ایک بھی مقتدی نہیں تھا، سب بے وفائی کر کے چلے گئے، ہزاروں لوگ ساتھ تھے، مگر اب ابن زیاد کے اس ظلم و ستم اور خوف کی وجہ سے سب چلے گئے، اب اکیلے رہ گئے۔ پورے کوفہ میں کوئی گھر میں بٹھانے کو تیار نہ تھا، جن کو بڑی محبتوں سے بلایا گیا ان کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ دینے کو کوئی تیار نہ تھا۔ سب کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے اپنے گھر میں رکھا تو ابن زیاد کے جو کارندے ہیں وہ آ کر ہمیں بھی ماریں گے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو اپنی فکر کم، امام حسین کی فکر زیادہ تھی۔ علماء بیٹھے ہیں، میرے نزدیک کربلا کے اس واقعے کا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہ جو خط لکھ چکے تھے ان کو فکر یہ تھی کہ خط میں نے لکھا ہے کہ حضور آ جائیں، اور یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے۔
اس زمانے میں فیکس، ٹیلی فون، واٹس ایپ، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ دوبارہ فون کر دیتے کہ حضور اب نہ آئیں. وہاں خط پہنچتا ہے. یہاں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے. ان کے چھوٹے 2 بچوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. ان کے سر ان ظالموں نے کوفہ کے بازار میں گھمائے. یہاں یہ شہید ہوتے ہیں. اور 3 ذوالحجہ کا ہی یہ دن تھا، اور اسی دن حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے چلتے ہیں. the same day. قربانی دیکھیں. مجھے بتاؤ نا 3 ذوالحجہ کو مکے میں کیا رونق ہوتی ہے. ساری دنیا کے لوگ حج کرنے وہاں جاتے ہیں، مگر امام عالی مقام ان مبارک دنوں میں اپنی فیملی کے ساتھ 82 لوگوں کے ساتھ، جن میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مکہ چھوڑ کر کوفہ روانہ ہوتے ہیں. صحابہ نے بہت عرض کیا، مگر آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں، قیامت کے دن اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ ہم تو امام کو بلانا چاہتے تھے کہ وہ آئیں، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، امام حسین ہی نہیں آئے ہمارے پاس. آپ حجت تمام کرنا چاہتے تھے، مدینہ شریف چھوڑ کر روانہ ہو گئے، مکہ شریف چھوڑ کر بھی روانہ ہو گئے. سوچئے، کمفرٹ زون تھا نا، کمفرٹ زندگی کا ایک دور تھا، اس سے آپ ڈیفیکلٹ زون کی طرف گئے، مشکل حالات کی طرف گئے. کیونکہ دین کی خدمت کرنی تھی، نانا کے دین کے پرچم کو بلند کرنا تھا. آج ہم کہتے نہیں یار موسم ٹھیک نہیں ہے، نماز کے لیے کہاں جائیں گے. اپنے کمفرٹ زون سے کوئی ہم مشکل طرف آتے ہی نہیں ہے جو ہماری طبیعت پر، ہماری نفس پر گرا گزرے. اور ہم کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں. بتائیے نا کون سی چیز قربان کی ہے میں نے اور آپ نے. وقت ہم نہیں دیتے، مال ہم خرچ نہیں کرتے، ایفرٹ ہم نہیں کرتے، اور وہ پورے خاندان کو لے کر کوفہ کے لیے مکہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. اب جب آپ تقریباً 3 محرم الحرام کو کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے آپ کو. حر اس زمانے میں تو یزید کے ساتھ تھا، حر نے آ کر آپ کو انٹرسیپٹ کیا. 1000 کا لشکر تھا. امام حسین نے کہا مجھے تو لیٹر لکھ کر بلایا گیا ہے، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو کہا نہیں، ہمیں تو یہ آرڈر ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا جائے. امام حسین نے کہا کہ میرے پاس تو خط ہے، میں تمہیں خط دکھا رہا ہوں، دیکھو مجھے لوگوں نے بلایا ہے. وہ کہتا حضور میں اور کچھ نہیں جانتا، آرڈر یہی ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لے جانا ہے. حر کے دل میں اہل بیت کی محبت تو تھی، مگر ادھر والوں کا خوف بھی تھا. لیکن جب دیکھا گیا کہ حر جو ہے نماز ہوتی تھی تو امام حسین کی امامت میں ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن بعد میں گھیرا بھی ڈال لیتے تھے. اب جب یہ معلومات ہوئی تو ابن سعد کو بھیجا گیا. بہرحال 22,000 کا لشکر آ گیا. دنیا نے ایسی کوئی جنگ نہ دیکھی ہوگی کہ 82 لوگ ہیں جو لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہیں، اور ان کے سامنے 22,000 کا لشکر. وہ سارے جانتے تھے، کیا جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، ان سے لڑنا آسان نہ ہوگا، انہیں گرفتار کرنا آسان نہ ہوگا. پیر کانپتے تھے، ہاتھ کانپتے تھے ان سے لڑنے کے لیے. بہرحال طویل واقعہ ہے کہ کیا کیا ظلم ہوا. نہر فرات سامنے تھا مگر پانی بند کر دیا گیا. حضرت علی اصغر 6 ماہ کے ہیں، جب ان کے لیے پانی مانگنے کے لیے آگے جایا گیا تو ان کے گردن پر بھی تیر چلا دیا گیا. ایک ایک کر کے نبی پاک کے گلشن کے پھول شہید ہوتے گئے، اور آخر کار 10 محرم الحرام کو امام حسین ہیں، اور آپ نے کربلا کے اس میدان میں ایک تاریخی خطبہ دیا ہے. میٹھے اسلامی بھائی، آج بھی اس خطبے کو سنیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس خطبے کو سننے کے بعد بھی کوئی ظالم ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اس خطبے کو سننے کے بعد بھی نہ لرز جائے اور اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹ جائے. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا اس کے چند الفاظ ذرا سنیے گا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ امام نے ہر طرح سے حجت پوری کی، لوگوں کو سمجھانے کی وہاں بھی کوشش کی کہ نہ کرو ایسا ظلم. آپ الفاظ سنیں. آپ فرماتے ہیں خون ناحق حرام اور غضب الہی کا موجب ہے. میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. میں نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا. اگر تم میرا شہر میں آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو. میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، تمہارے در پہ آزار نہیں. تم کیوں میری جان لینے کے در پہ ہو؟ تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں.
मैं बारगाहे रिसालत में किस चश्मे करम का मंजूर नजर हूं, मेरे वालिद कौन हैं, मेरी वालदा किसकी लख्ते जिगर हैं, मैं उन्हीं बतूले ज़हरा का नूर दीदा हूं जिनके पुल सिरात पर गुजरते हुए अर्श से निदा की जाएगी कि ऐ अहले महशर अपने सर झुकाओ, अपनी आंखें बंद करो, खातून जन्नत 70,000 हूरों को रिकाब सआदत में लेकर गुजरने वाली है। मैं उनका बेटा हूं, मैं वही हूं जिसकी मोहब्बत को रसूल पाक ने अपनी मोहब्बत फरमाया। मेरे फजाइल तुम्हें खूब मालूम हैं, मेरे हक में जो अहादीस है तुम उनसे बेखबर नहीं हो। अल्लाह अकबर, ऐसा खुतबा। मगर लालच इंसान से क्या कुछ करवा सकती है। इस पूरे वाक़े से जो सबक जबरदस्त लेना है ना, बाज़ औक़ात लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, कहते हैं यार मैं नमाजी, हाजी, ज़कात देने वाला, रोजे रखने वाला, बस बहुत हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीन पर हूं। यकीनन आप अगर दीन पर हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात सीखने वाली है कि अपने आप को मुतमईन ना समझें, अपने आप पर मुतमईन ना हो जाएं। जब इंसान पर इक़्तिदार, माल और हवस का नशा आता है, आप भी पाकिस्तान से खबरें आती होंगी, सुनते होंगे, दुनिया के और मुल्कों से भी आती हैं। 4 साल, 5 साल, 6 साल की बच्चों के साथ जो वाक़यात होते हैं, ये जब हम सुनते हैं तो कभी कभी ख्याल आता है कि इंसान ने किया होगा, जानवर ने किया होगा, इंसान तो ऐसा काम नहीं कर सकता। मगर पता ये चला, ये करबला का वाकया बताता है कि जब लालच शैतान के बाहर हावी हो जाए तो इंसान वो कुछ कर गुजरता है जिसको अकल भी कबूल नहीं करती है। तो आज मैं और आप भी अल्लाह से बस यही दुआ करते रहें कि अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, हमें नफ्स और शैतान के वारों से महफूज रखे, हमें दुनिया की लालच और माल की लालच और इक़्तिदार की लालच से महफूज फरमाए। याद रखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 2 भूखे भेड़िए बकरियों में छोड़ दिए जाएं, वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि माल और मर्तबे का लालच इंसान के दीन को नुकसान पहुंचाता है। समझना यह है कि हमें अल्लाह ताला माल और इक़्तिदार के नशे से और इसकी लालच से महफूज फरमाए। आज इमाम हुसैन के चाहने वाले बैठे हैं, करबला वालों के चाहने वाले बैठे हैं, मगर आज माल ही की वजह से तो मुसलमान शराब बेचने पर मजबूर हो जाता है ना। मुसलमान भी कहलाता है और खिंजीर का गोश्त भी बेच रहा होता है, मुसलमान ही कहलाता है और हराम रोजी भी कमा रहा होता है। यजीद ने और उसके काफिले वालों ने माल के लालच में तो ये किया था ना। मुझे बताओ, माल की लालच में हराम काम करना हुसैनी तरीका या यजीदी तरीका? अपने आप से पूछो ना। एक तरफ तो हम कहें कि अहले बैत पर हमारी जाने कुर्बान, हम सबके घरों में आशूरे के दिन न्याज भी पकती है, अहले बैत की मनकबत भी पढ़ते हैं, अच्छी बात है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ मनकबत पढ़ना, क्या सिर्फ अहले बैत का नाम लेना, उनकी न्याज पकाना ही उनसे मोहब्बत है? या हुसैनी तरीका यह है कि अगर हराम सामने आ जाए, अगर दिल चाहे भी कि ये पैसे मैं ले लूं, यार बड़े जबरदस्त प्रॉफिट, बड़ा प्यारा काम है, बड़ी तेजी से पैसे बनेंगे, अब आपका इम्तिहान है कि आप हुसैनी तरीके पर जिंदगी गुजार रहे हैं या यजीदी तरीके पर जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे उधर लालच क्या थी, किसी को कहा था तुम्हें गवर्नरी देंगे, किसी को कहा था इतने पैसे देंगे, जाओ हुसैन और उनके अहले बैत के सरों को माअल्लाह काट कर ले आओ या उन्हें गिरफ्तार करके ले आओ। ये पैसे की लालच में जुल्म हुआ था। और आज हम मुसलमान कहलाने वाले भी पैसे की लालच में अल्लाह की नाफरमानी करें, हराम करें। मुझे बताएं ना, ये कैसी अहले बैत की मोहब्बत है? इमाम हुसैन करबला की उस दिन, सुनो, मैं आपको 1380 साल पहले ले जाना चाहता हूं। कमोबेश 1380 इयर्स अगो एक और शबे आशूर थी जब करबला का वो मैदान था। 2 तरफ खैमे लगे थे, एक 22,000 के खैमे थे, एक 72 या 82 लोगों के खैमे थे। सो बताओ मुझे उस रात क्या हुआ था, वो रात गुजरी कैसी थी? करबला वाले अहले बैत अतहार के खैमों में वो रात भी तिलावत हुई थी, वो रात भी दुआएं हुई थी, वो रात भी सजदे हुए थे। और बताओ वो 22,000 के खैमों में क्या हुआ था? उस रात वहां नाच गाने हुए थे, रक्स व सुरूर की महफिलें सजाई गई, शराब के जाम लुटाए गए, उधर जनाब अल्लाह की नाफरमानियां हुई। मैं आपसे पूछता हूं, बड़ी तादाद में यंगस्टर यहां मौजूद हैं, मैं आपसे पूछता हूं, बताओ तुम्हारी रातें, आज रातें तुम्हारी यजीदी तरीके पर गुजर रही हैं या हुसैनी तरीके पर गुजर रही हैं? हमारी
ہماری راتیں فلموں کے ساتھ گزرتی ہیں. ہمارے لوگوں کی راتیں آج انٹرنیٹ پر گندے مناظر دیکھ کر گزرتی ہیں. آج معاذ اللہ دوستوں کے ساتھ شراب خانے میں گزرتی ہیں. آج ایسی جگہوں پر جا کر گزرتی ہیں جہاں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. بتاؤ نا, شب عاشور یزیدی طریقہ کیا تھا؟ یہی تو کام انہوں نے کیے تھے. اور حسینی کیمپ میں, حسینی خیموں میں کیا تھا؟ تلاوت تھی, نمازیں تھیں, دعائیں تھیں. بتاؤ ہماری رات کیسے گزرتی ہے؟ عشاء بھی قضا ہوتی ہے, فجر بھی قضا ہوتی ہے. رات کلمہ پڑھتے پڑھتے نہیں, رات فلمیں دیکھتے دیکھتے ہم سوتے ہیں. بتاؤ نا یہ کیسی اہل بیت سے محبت ہے؟ مرنا نہیں, قیامت کے دن اہل بیت سے ملاقات نہیں کرنی. کیا جواب دو گے امام حسین کو؟ کیا جواب دو گے علی اصغر کو اور علی اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین؟ ارے ہم تو چاہتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں, لیکن اگر بروز قیامت انہوں نے پوچھ لیا کہ تم نے کیا کیا ہے میرے نانا کے دین کے لیے, ہم تو سر کٹا کر آ گئے, پرچم گرنے نہیں دیا, کمپرومائز نہیں کیا نا. ایک ہی تو کمپرومائز تھا, مان لیتے یزید کی ہیں, اور آج ہم روز کمپرومائز کرتے ہیں. کیا کریں جناب, ہالینڈ میں رہتے ہیں, کرنا پڑتا ہے, دوستوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. ارے جناب بچے کی شادی ہے, شادی میں سب کرنا پڑتا ہے. ہم کاروبار میں غلط نہیں کریں گے, دوسرے کرتے ہیں اس لیے کرنا پڑتا ہے. ہر بات میں کمپرومائز, ہر بات میں دین بیچ دینا. بتاؤ نا یہ کیسی اہل بیت سے محبت ہے, یہ کیسی امام حسین کی غلامی ہے؟ ارے وہ سر کٹا گئے, سر نہ جھکایا, اور ہم تھوڑے یورو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں. تھوڑے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے, سب کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے اہل بیت کو؟ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, زندگی میں کئی شب عاشور آئی ہیں. آج کی شب عاشور زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ لے آئے. آج کی شب عاشور میری زندگی کو بدل دے کہ میں واقعی پنجتن کا غلام ہوں, میں نبی پاک کی آل کا غلام ہوں. ان کے قدموں پر میری جانیں قربان, مگر میں ان کے طریقے پر زندگی گزاروں گا. امام حسین کو جب شہید کیا جا رہا تھا, ذرا منظر تو سوچو, چاروں طرف خاندان والوں کی لاشیں ہیں. جوان علی اکبر بھی شہید ہیں, علی اصغر جیسے ننھے مہکتے پھول بھی شہید ہو چکے ہیں. مگر امام حسین کیا کہتے ہیں, مجھے تھوڑی دیر چاہیے. اور اس وقت کیا کیا میرے امام نے؟ اس تپتی ریت پر بھی سجدہ کیا. حالت سجدہ میں آپ کا سر کاٹا گیا. کیا میسج ملا کربلا کے دن؟ سنو نا, کہتی ہے زمین کرب و بلا, اس شان